نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all to the day 12 of Talim Muntakhaba Hadith, and inshallah we begin with a new chapter. It's called as Ikram Muslim. چلیے دیکھتے ہیں کہ اکرام مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اکرام مسلم کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا۔ مسلمانوں کا مقام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا جہان کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہیں جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول اللہ ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس آیت میں لفظ ستفینہ سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی اور امت محمدیہ کی سب سے بڑی اور عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ اصطفاء یعنی انتخاب قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اصطفاء میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرما دیا۔ اگرچہ اصطفاء کے درجات مختلف ہیں، انبیاء اور ملائکہ کا اصطفاء اعلیٰ درجے میں ہے اور امت محمدیہ کا بعد کے درجے میں ہے۔ معارف القرآن گویا اس امت کے ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملنے سے ذمہ داری بھی ہر مسلمان پر عائد ہو گئی کہ وہ قرآن کریم کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائے۔ اس آیت قرآنی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اب ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، تو وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو ہم جو امتی ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، نبیوں والا کام ہم کو ملا ہے کہ جیسے نبی اچھی بات کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، ویسے ہی ہر فرد پر، ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم دوسروں میں اچھی باتیں کریں تاکہ وہ دین پر چل سکیں اور برائی سے روکیں۔ احادیث نبی بھی دیکھیں گے۔
صحیح مسلم میں آیت نمبر 230 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ طبرانی مجموع الزوائد کی حدیث نمبر 630 چیپٹر 3 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2300 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب و نادار مسلم مالدار مسلمان سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب و نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2303 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب غربا مالدار سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس آدھے دن کی مقدار 500 برس ہوگی۔ فائدہ: پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت نہ ہو اور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔ مال کی رغبت یعنی کہ اس کو حاصل کرنے کی، اور اس کی طرف اٹریکشن ہو، یا اس میں زیادہ انٹرسٹ ہو اس کو کمانے میں۔ ابن حبان کی حدیث نمبر 836 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور
حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالدار اور حکمرانوں کے لیے راہ میں آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالدار اور حکمرانوں کے لیے راہ میں آ جائے گی۔ ابن حبان کی حدیث نمبر 838 میں چیپٹر 16 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ غریب اور نادار مہاجرین ہیں جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے جن کو موت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے اور اسے پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم تو آپ کے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کے بہترین مخلوق ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں انہیں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا اور ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، وہ اسے پورا نہیں کر پاتے تھے۔ چنانچہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اس جہاں میں تمہارا انجام کیا ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمیں دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔